السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ہمارے چینل جانو طریقے ہندوستان میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم اس ایپیسوڈ میں جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے کون سے بیٹے تھے جنہوں نے ہندوستان کو آباد کیا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام ہیں۔ سام حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند اکبر اور ان کے جانشین تھے۔ ان کے 9 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام ارشد، ارفحشد، کیے، نوت، پودا، ارم، کبتا، عاد اور کہتان ہیں، اور عرب وغیرہ کے تمام قبیلے انہی کی نسل سے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا سلسلہ نسب ارفحشد بن سام تک پہنچاتے ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ارفحشد کے دوسرے بیٹے کا نام کیمورس ہے، جو عجم کے بادشاہوں کا مورث اعلیٰ ہے۔ کیمورس کے 6 بیٹے پیدا ہوئے: سیامک، عراق، فارس، شام اور دمغان۔ ان میں سے سیامک باپ کا جانشین ہوا اور دوسرے 5 بیٹے جس جگہ گئے وہ جگہ انہی کے نام سے موسوم ہوئی اور وہاں انہی کی اولادیں آباد ہوئیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام عجم تھا۔ وہ تمام عجمی اسی کی اولاد ہیں۔ سیامک کے بڑے بیٹے کا نام ہوشنگ ہے۔ عجم کے تمام بادشاہوں وزیر ہوشنگ اسی کی اولاد سے ہیں۔ ذکر فرزندان یافت۔ یافت باپ کے حکم کے مطابق مشرق اور شمال کی طرف گئے اور وہیں جا کر آباد ہوئے۔ ان کے متعدد بیٹے پیدا ہوئے۔ سب سے مشہور بیٹے کا نام ترک ہے۔ تمام ترکی قومیں انہی کی نسل میں سے ہیں، اور مغل، ازبک، چغتائی اور ایران رومیوں اسی کی نسل سے ہیں۔ یافت کے دوسرے بیٹے کا نام چین تھا۔ ملک چین اسی کے نام سے موسوم ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام اردیس ہے۔ اردیس کی اولاد شمالی ممالک کی سرحد پر ظلمات تک اتر کر آباد ہوئی۔ اہل تاجیک، غور و ثقلاب اسی اردیس کی نسل سے ہیں۔ فرزندان عام کا ذکر اور مملکت ہند کی آبادی کا مختصر بیان۔ حام نے اپنے عالی قدر باپ کے حکم کے موافق دنیا کے جنوبی حصے کی طرف متوجہ ہو کر اس ملک کو آباد اور خوشحال کرنے کی پوری کوشش کی۔ حام کے 6 بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام حسب ذیل ہیں: ہند، سندھ، حبش، افرنج، ہرمز، بویا۔ ان میں سے ہر بیٹے کا نام پر ایک شہر آباد ہوا۔ تمام بیٹوں میں سے مشہور ترین بیٹے جس کا نام ہند تھا، مملکت ہندوستان کی طرف توجہ کی اور اسے خوب آباد و سرسبز و شاد بنایا۔ اس کے دوسرے بھائی سندھ نے ملک سندھ میں اپنے قیام کے بعد شہر ٹھٹھا اور ملتان کو اپنے بیٹوں کے نام سے آباد کیا۔ ہند کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام پورب اور دوسرے کا نام بنگ، تیسرے کا نام دکن، چوتھے کا نام اٹھروال تھا۔ جو ملک اور شہر آج کل انہی ناموں سے مشہور ہیں، انہی کی آباد کیے ہوئے ہیں۔ دکن بن ہند کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام مرہٹ، دوسرے کا نام کنٹھار، تیسرے کا نام تلنگ تھا۔ دکن نے اپنے ملک کو اپنے تینوں بیٹوں میں برابر تقسیم کیا۔ اسی زمانے میں جو ملک کے دکن میں یہ 3 مشہور قومیں پائی جاتی ہیں، وہ دکن کے انہی 3 بیٹوں کی نسل سے ہیں۔ نہروال بن ہند کے بھی 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام بروچ، کمباج اور مالا راج ہیں۔ نہروال کے ان بیٹوں کے نام پر بھی 3 شہر آباد ہوئے جہاں ان کی نسل کے لوگ اب تک موجود ہیں۔ نیک بن ہند سے بہت سی اولاد پیدا ہوئی جن سے ملک بنگال آباد ہوا۔ پورب بن ہند کے جو اپنے باپ کا خلف ارشد تھا 42 بیٹے پیدا ہوئے، اور تھوڑے ہی زمانے میں ان کی اولاد اتنی بڑی کہ انہوں نے انتظام ملک کے لیے اپنے گروہ میں سے ایک شخص کو سردار اور فرما بردار بنایا، جس کو انہوں نے اپنا سردار بنایا، اس کا نام کشن تھا۔ دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا اختتام یہی ہوا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کشن کی حکومت کیسے بنی، ہندوستان میں پہلی حکومت کس نے بنائی تھی اور کیسے بنائی۔ شکریہ۔